اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ارشاد فرمایا، شراب کے چشموں سے ساغر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، اس سے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ عقل خراب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دار کے اندر ارشاد فرمایا، اہل جنت کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ شیشہ بھی وہ ہوگا جو چاندی کی طرح سفید اور چمکدار ہوگا، خدام نے انہیں ٹھیک اندازے کے مطابق بھی بھرا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا، اہل جنت کی خدمت کے لیے ابدی لڑکے صاف ستھری شراب سے لبریز ساغر کے مینالے لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، ساغر کے پیالے لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل کے اندر فتور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں گے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا گوشت چاہیں استعمال کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت و جماع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا۔ اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہے کہ ان کے جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کھانے سے قبل تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا، اہل جنت کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز ان کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سدا بہار جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ اہل جنت موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں،
वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के लिबास और इतलसो दीबा के कपड़े होंगे और इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब इन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। और हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी कपड़ा लाया गया। लोगों ने इसकी निफासत और नरमी पर ताज्जुब का इजहार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के रुमाल इससे अफजल हैं। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने दोस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, जन्नत में मोमिन को वहां तक जेवर पहनाया जाएगा जहां तक इसका वुजू पहुंचता है। और हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चीजों में से एक नाखून के बराबर कोई चीज जाहिर हो जाए तो जमीन और आसमान के किनारों के दरमियान जो कुछ है उसे चमका दे। अगर एक जन्नती मर्द अपने कंगन समेत दुनिया में झांके तो सूरज की रोशनी को इस तरह से खत्म कर दे जिस तरह से सूरज की रोशनी तारों की रोशनी को खत्म कर देती है। और हजरत मिकदाम बिन मादी करब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 6 फजीलतें हैं। नंबर 1, शहीद होते ही इसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और जन्नत में उसे शहादत के वक्त ही इसका मकाम दिखा दिया जाता है। नंबर 2, अज़ाब कब्र से उसे महफूज रखा जाता है। नंबर 3, क़यामत के रोज बड़ी घबराहट से उसे महफूज रखा जाएगा। और नंबर 4, इसके सर पर इज्जत का ऐसा ताज रखा जाएगा जिसमें लगा हुआ एक याकूत दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज से ज्यादा कीमती होगा। और नंबर 5, जन्नत में इसका निकाह मोटी आंखों वाली 72 हूरों से किया जाएगा। और नंबर 6, वो अपने सितरों और नंबर 6 वो अपने 70 आइज़ा व अकारिब की सिफारिश कर सकेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाया, जन्नती लोग ऐसे बिस्तरों पर तकिया लगाकर बैठेंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और बागों की डालियां झुकी पड़ती होंगी। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर के अंदर इरशाद फरमाता है, जन्नती लोग आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह साफ़ात के अंदर इरशाद फरमाता है, अहले जन्नत के लिए जाना पहचाना रिज़्क़ होगा, हर तरह की लजीज चीजें और नेमतों भरे बागात जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। ऐसी चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज़्ज़त भरी होगी, न उनके जिस्म को इससे कोई ज़रर पहुंचेगा और न इससे उनकी अकल खराब होगी। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह वाक़िया के अंदर इरशाद फरमाता है, मुकर्रब लोग नेमतों भरी जन्नत में होंगे, पहलू में से बहुत और पिछड़ों में से कम होंगे। मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनकी मजलिस में अबदिल लड़के साफ सुथरी शराब के सागर और प्याले लिए दौड़ते फिर रहे होंगे, जिसे पीकर ना तो उनका सर चकराएगा और ना उनकी अकल में फतूर आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है, जन्नती लोग सब्ज़ कालीनों और नफीस फर्शों पर तकिया लगा कर बैठेंगे। सो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जन्नत में बुलंदो बाला तख्त होंगे जहाँ पीने के लिए सागर रखे होंगे, गाओ तकियों की कितारें होंगी, मसनदें और कालीन जा बजा बिछे होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाया, आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल हैं, वो और उनकी बीवियां घने सायों में मसनदों पर तकिया लगाकर बैठे हैं। अल्लाह तबारक और सूरह दार के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत की खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे
جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہوں گے جن کی انہیں سزا دی جائے، تو کیا وہ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ نہ ہی ان کی نیکیاں ہوں گی کہ جن کے بدلے وہ جنت میں بادشاہ بن جائیں، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔